अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सुन रहे हैं शामीन के साथ उर्दू कहानियाँ जो खौफ, थ्रिल, सस्पेंस से भरी होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की एक और हॉरर स्टोरी जिसका नाम बस स्टैंड है यकीनन आपको पसंद आएगी। अक्सर और बेशतर हमारे साथ कुछ ऐसे सानेहात हो जाते हैं जो लामहला तौर पर हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी ही एक घटना जो इंडिया के एक बहुत मशहूर उत्तर प्रदेश के बस स्टैंड की है, आइए सुनते हैं। तेज तूफानी रात थी। वो डरी सहमी बस स्टैंड पर खड़ी थी। इक्का दुक्का दूर दूर मुसाफिर आ जा रहे थे। वो कौन थी? शायद वो एक मासूम कमसिन लड़की जिसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। शायद कि वो किसी ऑफिस से जॉब कर कर वापस लौट रही थी कि अचानक तूफानी बारिश आ गई और फिर बस या तो निकल गई या वो फिर आखिरी बस का इंतजार कर रही थी। आसमान पर बादल बहुत छाए हुए थे, ऐसे बादल जो इससे पहले कभी ना बरसे हों। और वहां पर वो खौफ में खड़ी थर थर कांप रही थी। बस स्टैंड पर खड़े खड़े उसे तकरीबन आधा घंटा गुजर गया था। सर्द हवाओं ने मानो उसको सुकड़ने पर मजबूर कर दिया था। बस स्टैंड के अंदर तो पानी ना था क्योंकि ऊपर छपरे से वो स्टैंड कवर था, लेकिन बाहर की चलती सख्त सर्द हवाओं ने, जिसकी वजह से उसके दांत से दांत बज रहे थे। आज न जाने मैंने किसका मुंह देख लिया है जो ये सूरत हाल बन पड़ी है। आज तो घर जाऊंगी तो अम्मा भी मेरी खूब क्लास लगाएगी। न जाने आज का दिन ही मुआ इतना ख़राब है कि मैं घर चली जाऊं खैर से। वो बेचारी अपनी सोचों में गुम बस का इंतज़ार ही कर रही थी कि सामने सी आती कार लाइट्स जो बिल्कुल उसके मुंह पर ही पड़ रही थी एकदम। जैसे ही कार का शीशा नीचे हुआ, क्या हुआ मिस काजल, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? ऑफिस तो कब से ऑफ हो चुका है। जी जी राकेश सर, वो बस का ही इंतजार कर रही हूँ, अभी तक बस नहीं आई है। और मौसम की सूरत हाल तो बिगड़ती ही जा रही है और अभी तक मुझे कोई रक्षा भी नजर नहीं आया, वरना तो मैं ऑटो करके चली जाती। ऐसा करें आपको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, आप जाइए। ये थे ऑफिस के मैनेजर राकेश। वो लड़कियों को इतनी लिफ्ट नहीं कराते थे, लेकिन काजल को वो आज किस तरह से बात कर रहे थे, काजल खुद भी परेशान थी। लेकिन चलो, ऑफिस और बाहर दोनों में फर्क होता है। सर प्लीज आप चली जाइए, मैं ऑटो करके चली जाऊंगी अगर बस नहीं आई। सर्दी और ऊपर से ये बारिश, तुम्हारे भी दांत से दांत बज रहे हैं। वो तो मैं आ गया हूं और तुम्हें खुद ऑफर कर रहा हूं, तुम चाहो तो चल सकती हो। कहाँ है तुम्हारा घर? ज्यादा दूर नहीं, कुछ ही स्टॉप्स आगे है। अगर आप मुझे स्टॉप तक भी छोड़ देंगे तो अंदर मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ चलो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, आ जाओ। लेकिन सर एक दफा सोच रहे हैं, आपको घर जाने में लेट तो नहीं होगा? लेट हो या जल्दी हो, अब जब मैंने ठान ही लिया है तुम्हें ड्रॉप करने का तो फिर सोचना कैसा। बस आओ, मैं बराबर का दरवाज़ा खोलता हूँ। उसने सर पर वो छोटा सा बैग किया और जल्दी जल्दी बारिश में भीगती हुई कार के अंदर आ गई। हीटर ऑन था। थोड़ी सी रिलैक्स होकर वो बैठी। उसके कपड़े मुकम्मल गीले और तर थे। राकेश की मेली नजरें काजल को अपने अंदर घुसती महसूस हो रही थीं। बस सर थोड़ी ही आगे,
اچھا بس کہاں؟ یہ سیدھے ٹرن پر لے لیجئے، یہ ہے بس کا آخری سٹاپ، پھر اندر گلیوں میں میرا گھر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ راکیش نے بغور معائنہ کیا گردن یہاں وہاں گھمائی اور بہت تیزی سے کار کو آگے نکالتا ہوا لے گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا جب بس اسٹینڈ پر اس کاجل نامی لڑکی کی لاش مردہ حالت میں پائی گئی۔ کافی لوگ جمع تھے اور اس کا جسم نوچا اور کھسوٹا گیا تھا۔ اس کے جسم کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹا سا بستہ جو اس کے ہاتھ میں تھا، جس میں اس کا آئی ڈی کارڈ اور دیگر ڈاکومنٹس وغیرہ جو وہ ضرورت کے تحت رکھتی تھی، وہ سب تھا۔ یہ شاید صبح کے 5 بجے کا وقت تھا جب آہستہ آہستہ لوگ اپنے کاموں کے لیے نکلتے ہیں، تو شاید سمجھ لو کہ دودھ والے نے اس کی لاش کو دیکھ کر اپنی سائیکل روکی تھی اور شور مچایا تھا۔ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے رش آدمیوں کی تعداد بڑھنے لگی اور ہر کوئی پریشان کھڑا تھا کہ اس بیچاری کو اس نوبت پر کون لے آیا اور یہ کس طریقے سے یہاں پھینکی گئی ہے۔ خیر، اس کے بیگ کی چیکنگ کی اور آئی ڈی کارڈ نکال کر اس کو اس کے گھر کے پتے کے پاس چھوڑا گیا۔ دروازہ بجایا گیا۔ باہر ایک بوڑھی عورت آئی نکل کے۔ یہ کاجل نامی لڑکی، کیا آپ اس کی ماں ہیں؟ وہ لڑکی ایک چھوٹی سی ٹھیلے کے اوپر لیٹی تھی۔ بیچارے چند غریب آدمی اس کو بہت ہی مان اور سمان سے لے آئے تھے۔ کاجل کی ماں نے جیسے ہی کاجل کو دیکھا تو بھاگ کر چیختے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ صحیح سلامت آفس گئی تھی میری بیٹی، اس کو اس حالت پر کس نے پہنچا دیا ہے؟ تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی، اس کی لاش کو اندر لے جایا گیا تھا۔ ابھی وہ برآمدے میں ہی پڑی تھی کہ اتنے میں پولیس آن دھمکی۔ تفتیش شروع ہو چکی تھی۔ لاش کو سرد خانے منتقل کر دیا گیا تھا۔ ابھی اس کا پوسٹ مارٹم ہونا باقی تھا، کچھ رپورٹس آنی باقی تھی۔ کاجل کا آفس پورا کا پورا کاجل کے گھر پہ آ دھمکا تھا۔ جب انہیں یہ خبر ملی کہ کاجل مردہ حالت میں صبح 5 بجے علاقے کے اسٹینڈ پر پائی گئی ہے، بس اسٹینڈ پر ہر کوئی پریشان تھا، خاص کر کاجل کی دوست راگنی۔ پولیس اپنی تفتیش میں راگنی کو بھی لے چکی تھی اور اس کے دیگر دوستوں کو بھی۔ سب کو یہ بات پتہ چلی کہ کاجل ہارڈ ورک، کاجل بہت محنتی لڑکی تھی اور اس کا کسی سے کوئی دشمنی والا آنکڑا بھی نہ تھا۔ وہ تو ایک نہایت غریب فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ کاجل کا باپ بھائی کوئی نہ تھا، وہ اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھی اور اس کی ماں کو بھی کم ہی دکھائی دیتا تھا۔ یہ ایک ایسا گہرا سانحہ تھا کہ جس کی بھرپائی کوئی بھی نہ کر سکا۔ پولیس کسی بھی نتیجے تک نہیں پہنچی تھی جب تک کہ اس کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہ آ جائے۔ کاجل کی ماں کی ایک ہی بنتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کا پوسٹ مارٹم نہیں کراؤں گی، لیکن آفس کے وہ خاص لوگ جو کاجل کے دوست تھے، قریبی دوست، انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ ماں جی کاجل کا پوسٹ مارٹم ہو جانے دیں، شاید کہ معمہ حل ہو سکے، شاید کہ یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کاجل ہمیں صحیح سلامت ہر بات کہہ کر آفس سے نکلی تھی، بس اس روز اسے دیر ہو گئی اور ہم جلدی نکل آئے تھے۔ بھلا ہو اس موسم کا کہ بارش نے بھی اسے آن گھیرا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ سب نے کاجل کی ماں کو بہت زیادہ منایا تھا، تب جا کر کاجل کی ماں مانی تھی۔ کچھ دنوں میں کاجل کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی تھی جس میں اس کے ساتھ بہت بھیانک طریقے سے زیادتی کی گئی تھی اور زیادتی کا نشانہ بنا کر اسے بعد میں مار دیا گیا تھا۔ اب یہ کون تھا جس نے کاجل کے ساتھ یہ گھنونا کام کیا؟ 3 دن بعد کاجل کو بھی اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا اور بدلے میں رہ گئی اس کی تنہا ماں، بیچاری کملا، جو بالکل تنہا رہ گئی تھی۔
آج آفس میں ہر کوئی منہ لٹکائے کام کر رہا تھا. سب کے دل اداس تھے. ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی ہارڈ ورکر اور اتنی لونگ لڑکی جو پچھلے 2 سالوں سے ہمارے آفس میں دن رات محنت کر کے اپنا لوہا منوا چکی تھی، وہ کس طرح اس دنیا سے گئی. یہ ایک افسوسناک سانحہ تھا. اس کے کچھ دوست مہینے میں کچھ رقم اکٹھا کر کے اس کی ماں کو دے آتے، اور انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ جب تک ہم سے ہو سکے گا ہم کاجل کی ماں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اس طرح کاجل کا گھر بھی چلنے لگا تھا. اس طرح کرتے کرتے کافی ماہ گزر گئے تھے کہ پھر آئی وہی خوفناک رات، جس رات کاجل کا مرڈر ہوا. یہ تھی 24 دسمبر کی وہ دل دہلا دینے والی رات، جس رات راکیش نے کاجل کو بہت بے رحمانہ طریقے سے مارا تھا. وہ اسے اپنے فلیٹ لے گیا تھا بہلا پھسلا کر، اور پھر اس کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کچھ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی. راکیش کو آفس کے سلسلے میں 15 دن بعد ٹھیک امریکہ جانا پڑ گیا تھا، کام کی بڑھوتی کے سلسلے میں، اور ان کا کام یورپ کنٹریز میں بھی پھیلنے لگا تھا. راکیش مانو اس قصے کو بھول ہی گیا تھا کہ اب وہ واپس اپنے ہی جگہ پر لوٹا تھا. آج راکیش اپنے فلیٹ میں بہت گہری نیند سو رہا تھا. اس نے شادی تو نہ کی تھی، عمر اس کی کوئی 25-26 سال کی تھی، لیکن کمرے کی کھٹک پٹک نے اس کی آنکھ کھول دی تھی. کون ہے؟ کون ہے؟ کوئی نہ تھا جو خاموشی کے سناٹے میں بولتا. کسی کی آواز نہ تھی جو خاموشی میں چیختی کہ میں ہوں. شاید تھکان کا اثر ہے. آج فلائٹ بہت دیر سے لینڈ کی تھی اور میں تھک بھی بہت گیا ہوں. شاید اسی کا اثر ہوگا. یہ کہہ کر وہ واپس اوندھے منہ سو گیا. رات کے تقریباً 1:30 بجے تھے جب راکیش کے کان میں کسی نے سرگوشی کی اور آہستہ سے نسوانی آواز میں وہ بولی، راکیش، ملو گے نہیں مجھ سے؟ پورے سال بعد لوٹے ہو. آج بہت خوبصورت رات ہے. مانو تو میری رات کی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرو گے؟ پورا 1 سال ہو گیا ہے. راکیش نے جیسے ہی الفاظ سنے اور وہ نسوانی آواز سنی، وہ ہڑبڑا اٹھا. کون؟ نہیں، تم نہیں ہو سکتی، میرا وہم ہے. وہ نسوانی آواز ہنس رہی تھی. پہچان لیا؟ میں کاجل ہوں. مہینوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں. یہیں میرے ساتھ چلو. میرا اکیلے دل نہیں لگتا. تم نے مجھے مار دیا اور اپنی خواہش پوری کی. اب تمہیں مرنا ہوگا اور میری خواہش پوری کرنا ہوگی. نہیں، تم مجھے نہیں مار سکتی، اور میں نے تمہیں نہیں مارا. تمہارا سر تو اسٹیبل سے لگا تھا. وہ نسوانی آواز پھر ہنسی تھی. تو تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مہینوں سے اس گھر میں تمہارا انتظار ہی تو کر رہی ہوں. تمہیں تو فرصت ہی نہیں کہ مجھے یاد بھی کیا ہو. مروو کو کون یاد کرتا ہے، اور وہ بھی تم جیسی لڑکی. تم جیسی لڑکی کو کون یاد کرتا ہے؟ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے. تم میرا وہم ہو، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. میں تمہارا وہم نہیں ہوں راکیش. یہ کہنا تھا کہ پردے زور زور سے سرکنے لگے. بیڈ گول گول گھومنے لگا. راکیش چیخنے لگا. اگر تم سچ میں ہو تو مجھے معاف کر دو. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. تو اپنا جرم قبول کرو، اعتراف کرو. چلو میری ماں کے پاس جو لوگوں کے تانے سنتی ہے. لوگ مجھے بد کردار بولتے ہیں،
میرے کردار پر کوئی دھبا نہیں سوائے تمہارے. اٹھو اور میری ماں کو سچ سچ بتاؤ. میں تمہاری ماں کے پاس نہیں جاؤں گا. اگر تم نہیں جاؤ گے تو مرنے کو تیار ہو جاؤ. یہ کہہ کر انجانے ہاتھ اس کے گلے میں گڑھنے لگے اور اس کا سانس گھٹنے لگا تھا. اس کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ گئی تھیں اور وہ پیروں کو مسلسل بیڈ پر دے دے کے مار رہا تھا. بچاؤ بچاؤ. اچھا رکو, چلتا ہوں. یکدم وہ ہاتھ رک گئے. راکیش کے گلے سے گرفت ڈھیلی ہو گئی. اٹھو, چلو میرے ساتھ اور میری ماں کو بتاؤ کہ تم نے میرا قتل کیا ہے. میں بد کردار نہیں. یہ کہہ کر وہ راکیش کو نیچے لے کر اتری تھی. کار میں بیٹھی. اس وقت رات کے 2:45 بج رہے تھے. دور دراز کتے کے بھونکنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں اور وہ کار کی لائٹس کھولے آہستہ آہستہ ڈرائیو کر رہا تھا. ہوا مانو بہت تیز چل رہی تھی. خاموشی کا ایک سکوت سا تھا. کیا ہوا؟ کار کیوں روک دی؟ اگر تم واقعی میں ہو تو مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتی ہو؟ صرف تمہاری آواز ہی کیوں میں سن سکتا ہوں؟ مجھے کیا پتا تم کاجل ہو یا میرا وہم؟ وہ کار کو ایک دم روک چکا تھا. وہ نسوانی آواز پھر ہنسی تھی. اپنی دائیں جانب گردن گھماؤ اور دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے. یہ کہہ کر یہ سن کر اس نے جیسے ہی اپنی گردن دائیں جانب گھمائی تو وہی بس اسٹینڈ تھا جہاں سے اس نے کاجل کو اس روز پک کیا تھا. راکیش ہل گیا, خوف سے دہل گیا. اس کے ہاتھ کانپنے لگے. سامنے وہی کاجل کھڑی تھی. اس کے ہاتھ میں وہی بیگ تھا, پر اس کی آنکھیں مانو سفید تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا. اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے. اس کے پاؤں زمین پر نہ تھے, وہ آدھی ہوا میں تھی. یکدم کار کے ونڈ پر ایک دم سے آ کھڑی ہوئی. کیا ہوا؟ پہچانا؟ نہیں, تم نہیں ہو سکتی. یہ کہہ کر کار کی سپیڈ بہت تیز کر دی. یکدم وہ اسے اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی دکھائی دی جس کا چہرہ شیشے کی جانب گھوما ہوا تھا اور بال پورے جسم پر بکھرے ہوئے تھے. وہ اتنی خوفناک ہو چکی تھی, اتنی ہیبتناک ہو چکی تھی. اس کے ہاتھوں کے ناخن بڑھ کر لال سرخ ہو چکے تھے مانو ان سے خون بہہ رہا ہو. اس کے پیر مڑ چکے تھے, اس کی ٹانگیں بھی ٹیڑھی ہو گئی تھی, پیر گھوم گئے تھے اور وہ گردن ایک جانب جھکا چکی تھی. گھر چلتے ہو میرے یا تمہیں موت کی نیند سلا دوں؟ گہری نیند سونا چاہو گے یا میری ماں کے سامنے اعتراف جرم کرنا چاہو گے؟ یکدم کار کو بریک لگا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کار کو آگے نہ بڑھا سکا. یہی پھینکا تھا نا مجھے؟ راکیش مسلسل کانپ رہا تھا. اس کا دماغ مانو سن ہو چکا تھا, آواز جسے تالوں سے چپک گئی ہو. وہ صرف سر کو اس بات میں ہلا رہا تھا. اس کے پاس جواب ہی نہ تھا. تم نے کتنی خباثت بھرا کام کیا میرے ساتھ. چلو اب یہیں سے ٹن لو اور آگے گلیوں میں پیدل ہی چلو, کار تو اندر نہیں جائے گی. کاجل بالکل اپنے آپے سے باہر ہو چکی تھی. وہ اب اس کے پیٹھ پر سوار تھی جو کہ کسی کو دکھائی بھی نہ دیتی اور صرف اس کا بوجھ راکیش ہی اٹھا رہا تھا. چند گلیاں عبور کرنے کے بعد مسلسل کتے بھونک رہے تھے. راکیش کو ان سے بھی ڈر لگ رہا تھا. یہ رہا دروازہ, میری بے گناہی کا ثبوت, یہاں دو. کافی زور زور سے دروازہ بجایا جا رہا تھا. بیچاری کاجل کی ماں کون ہے؟ رات کے اس وقت کس پر قہر آ گیا ہے جو میرا دروازہ اتنی زور زور سے بجا رہا ہے؟ ماں, میں ہوں. یکدم کو اس کی ماں ٹھٹکی تھی. کاجل میری بیٹی. آئی صبر. یہ کہہ کر اس کی ماں تیز تیز قدموں سے دروازے تک آ پہنچی تھی. جیسے ہی دروازہ کھولا تھا تو سامنے وہ سفاک مجرم راکیش کھڑا تھا. تم کون ہو بابو؟
मुझे तो मेरी बेटी ने आवाज दी थी। तुम कौन हो? आप मुझे अंदर आने की इजाजत देंगी? मैं तुम्हें कैसे अंदर बुला लूं भला? तुम रात के आधे पहर मेरे घर में घुसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं शोर मचा के मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी। बताओ मेरी बेटी काजल कहाँ है? एकदम दाएं जानिब। माँ, मैं यहाँ हूँ और ये मेरा मुजरिम। जैसे ही कमला ने दाएं जानिब गर्दन घुमाई तो काजल उसे खड़ी हुई साफ दिखाई दे रही थी, जिसकी आंखों से मुसलसल आंसू टपक रहे थे। बेटी तू? माँ, तुझे लोग इल्जाम देते हैं कि तेरी बेटी ने शायद कोई ऐसा बुरा काम किया जिसकी वजह से उसे मौत का इतना भयानक मजा चखना पड़ा। माँ, मैं घर जाने के लिए ऑफिस से ही निकली थी। मुझे तो इस इंसान ने लिफ्ट दी थी और उसके बाद इसने मुझे बेरहमाना तरीके से मारा था। ये पूरे साल बाद आज लौटा है, तो मैं इसे तेरे पास ले आई हूं। ये तेरा मुजरिम है और अब तू मेरा इंसाफ दिलाएगी। ये कहकर राकेश को जोरदार धक्का मारा और वो कमला के पास से गुजरते हुए अंदर बरामदे में जा गिरा। दरवाजा बंद हो चुका था। माँ, अब इसे बाहर ना निकलने देना। पुलिस को बुलाओ या इसका मैं खात्मा कर दूं। मैं चाहती तो मैं इसका खात्मा कर देती। मैं 1 साल से भटक रही हूं। मैं रोज इसके घर से उस चौराहे तक आती हूँ, उस बस स्टैंड तक आती हूँ और सुबह की झलक नमूदार होते ही मेरी सिसकियां दम तोड़ देती हैं। आज मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा। माँ, तुम अपना बदला पूरा करो। चाहो तो इसे मार दो, चाहो तो इसे पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन मेरे किरदार से बदनामी का दाग सिर्फ जब ही धुलेगा जब ये पुलिस के पास जाएगा। और ये मोहल्ला जो मुझे बुरा भला पीठ पीछे कहता है, इसको भी सुबह होते ही जवाब मिल जाएगा। मोहल्ले के चंद लड़के तो वैसे ही सारी कहानी आंखों से देख चुके थे और वो निहायत शर्मिंदा खड़े थे। उन्होंने दरवाजा बजाया। कमला मासी, दरवाजा खोलो, हमने सब सुन लिया है। ये काजल का मुजरिम है और हम इसको पुलिस के हवाले करेंगे। ये कहकर वो तीनों लड़के भी अंदर आ गए थे। बज़ाहिर तो उन्हें काजल नजर न आई थी, न उन्होंने काजल की बातें सुनी थी। वो तो सिर्फ कमला ने ही सुनी थी या राकेश जानता था। उन्होंने राकेश का मार मार के भुड़कस निकाल दिया था। वो नीम बेहोशी की हालत में कोने में ही पड़ा रहा कि सुबह होते ही पुलिस राकेश को अपनी कस्टडी में ले जा चुकी थी और कमला की मां ने सुक्का सांस लिया। और ये तहलका अंगेज खबर सुबह होते ही कुछ टाइम बाद और ये तहलका अंगेज खबर राकेश को पुलिस कस्टडी होते ही कुछ टाइम बाद इसके ऑफिस तक जा पहुंची थी। तो लिसनर्स, अगर आपको शाहमीन स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।